मौजूद थे। एजेंडा जो पिछले 48 घंटे में जो मूवमेंट्स हैं, आपको याद है कि परसों जो ये वाक़या हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट कल सुबह वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के बयान पे इशू की। वी आर कंसर्न्ड इन द लॉस ऑफ टूरिस्ट लाइव्स इन द अटैक इन जो जगह है ये पहलगाम, और ये इन द इंडियन illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की, और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फ़ैसले किए गए। वो फ़ैसले जो हैं वो ऑब्वियसली आप तक महल काफ़ी पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई थी। सबसे पहला फ़ैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फ़ैसला था, और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना है, क्योंकि हमने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने, और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा, उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर, वो मुल्क को हम ये फ़ैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फ़ैसला है, इंडिया ने चूँकि डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने भी ये फ़ैसला किया है कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट और जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पांचवा जो उनका फ़ैसला था
وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا۔ قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی نے، کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے۔ تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نخواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی میں ترکی جواب دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے۔ ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 دسمبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے۔ ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے۔ تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی، دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں۔ وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو
وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں وہ UN سیکورٹی کاؤنسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں, 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی, اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں, کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے, ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے, اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے, ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا. وزیر دفاع صاحب آپ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے, اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے, ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی, اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 2100-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے, یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا, وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے, 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے, بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے, تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی, یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں, یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان, both in KP and in بلوچستان. BLA TTP دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کوئی اسپیکولیشنز نہیں کر رہا, میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں, اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو, باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے, اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا, یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں, کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف, کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آئی سی جے میں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا، جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جا رہی ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں، ان کی جو ہسٹری ہے، یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اور اس کا انٹروڈکشن پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھا تھا. اور پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا لکھا تھا؟ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو انڈیا ان 2000 some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made the trip, the victims would probably still be alive. If I had not made the trip because I feared what militants might do, I couldn't have done my job as President of the United States. تو ایک ہسٹری ہے، یہ میڈلن آل برائٹ لکھنے والی ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن اس کا انٹروڈکشن کرنے والا ہے. انڈس واٹر ٹی ٹی پہ چونکہ اے جی صاحب اس کے ایکٹیو ممبر ہیں اس ٹیم کے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا کر دیں. کوئی جلدی سوال سب کے لیے. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو
سوچنا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی, یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز, اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے, اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں, اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے, ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس کو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں, جسٹ فار انفارمیشن. میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا, نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں, جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں, اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے, جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل, پولیٹیکل, سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے, پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے, ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے, آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا, آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی, آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے, ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ, انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا, کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی, آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے, میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا, لاجیکلی کیا, ریزننگ کے ساتھ کیا, اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے, انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف, آپ ایکسپوز ہو چکے, پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی, ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس, لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو, اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, وہ بھرپور طریقے سے کیا. نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے, آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے, اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے, لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے, تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز, ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں, وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے, نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے, وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے, اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن, اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارچ کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا, 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا, تو اس کو فیصلہ کیا ہے
کو उसको कुछ डिले किया जाए ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विज़िट है संडे और मंडे की वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक मिनिस्टर साहब ये बताइए सालिद हाफिज़ कि फारूक साहब ये बताइए कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में उसकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जी, जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो वैसी देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की जो तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सबने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी, आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है? देखिए, हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, अरब न्यूज़ से एक मिनट। थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे तो दुनिया ने जो मगरबी ममालिक थे हम पे पाबंदियाँ लगाई थी बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी जो खुदा न खास्ता एडवेंचर हो उसका दिफाई जो है प्रोसेस उसको बड़ी मीनिंगफुल तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है,
हमारे वो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा, फिर आई विल मेक दी प्रेस नो. थैंक यू. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम सर. साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़. सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा. इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें. क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू. देखिए, एक तो ये है कि हमने, भाई इनका जवाब दे दूँ. एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है. मैं एलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ. हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया. इट विल टेंट अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर. देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं. और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है. मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए. तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था. वो हो गया, माजी है. लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंट अमाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर. तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला. सर दिस इज अवैस कियानी सर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद. हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और भारत जो अभी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है. अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या आया है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है. तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पे ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं, हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है, कि अगर ये भारत हमारे साथ अभी जारियत कर रहा है तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामला आते हैं. इस पे हमारा फ्यूचर क्या है, और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पे बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच. देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है. हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त से उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं. उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे. और ये मामूली चीज़ें. अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है. आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई. हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ. तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे. अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है. तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है. पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है और इंशाल्लाह इसी पॉलिसी पर अमल दरामद. जी, क्वेश्चन इज टू अटॉर्नी जनरल साहब. दिस इज मतीन हैदर. माय क्वेश्चन इज फर्स्ट टू अटॉर्नी जनरल. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making
Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. देखिए जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर, और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है. सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन, एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व. सो देयर इज़ नथिंग न्यू. जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड. वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल किए कि क्या हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन. आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है. आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया. एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए, लेकिन एवरीथिंग विल बी डन इंशाल्लाह. यू आर इन सेफ हैंड्स. मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, सिर्फ ये कि जो एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात ज़रूरी बात. सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि यूएस हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है. हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं. लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल. पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है. जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा. मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें, कि जो दहशतगर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियाँ मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर. उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया. ये भी इनसे बात कर रहा हूँ मैं, आई कांट. अलानूर को दे दें यार मौका. सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बताएं. कर ले यार. अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से. सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे. वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो. और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन वजीर किया दफा है. साहब से मेरा टीटीपी के हवाले से सवाल है कि टीटीपी अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें. जो सिंध ताश मुआहदा है, पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है. उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये ज़ाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है, और आपने गालबन आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे. आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे. लेकिन मीटिंग के अंदर हर चीज़ की डिस्कशन हुई है. अब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन, सबको पता है कैसा है. अब आप इसको अगर कहीं से छोटी मोटी वायलेशन होती है तो आप इसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं कह सकते. देखें ना, बी फेयर कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक बॉर्डर है. नहीं, आप, मेरा ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ. चलिए सुमेरा को करने दें.
آپ کریں اچھی بات ہے, آپ کی اپنی کمیونٹی ہے نا. اچھا چلیں سر گولیاں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی کائنیٹک پریپیئرڈنس کا لیول جاننے کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ انڈیا کی طرف سے کسی قسم کی کائنیٹک پیش قدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے بتائیے گا. اور دوسری بات یہ بتائیے کہ سٹنگ دی ہیڈز آف ایوری مشن ان پاکستان, آر وی ٹرائنگ ٹو گیدر دیم ان ون فورم آن ون فورم, اور ان کے ساتھ ہم کوئی فارم آفس میں کوئی ڈیٹیل بریفنگ اس کے اوپر دینے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم آربیٹریشن کے لیے بھی جاتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف بھی, تو اس سے پہلے ہمیں تمام انوائز ان اسلام آباد کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا, اور اس کا ہمیں بتائیں کہ اس کا ہمیں کیا ریئیکشنلی جو ایک رسپانس مل سکتا ہے وہ کیا ہوگا. دیکھیں, اگر کنیٹک کوئی خدا نخواستہ میں اسی جب میں ایڈونچر کا لفظ یوز کیا اسی حوالے سے کیا کہ اگر کسی کو یہ کو غلط فہمی ہے کہ کنیٹک کر کے کچھ کر سکیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. اس کا میں نے کہا کہ یہ باقی چیزوں کا ترکی میں ترکی جواب دیا, اس کا اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. تو آئی تھنک میں نے تو بڑا کلیئر کر دیا گورنمنٹ کی پالیسی. آپ کچھ کہیں گے جی, کنیٹک کی بات کر رہی ہیں. انوائز آر بینگ ٹیکن. ابھی کتنے گھنٹے ہوئے ہیں سارے معاملے کو, لیس دین 24 آورس پلیز. کل رات انہوں نے کہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس ہر چیز ان سیکوینس, ہر چیز کو پبلک بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا. ڈیفینس منسٹر صاحب, سر آپ لانگسٹ ڈیفینس منسٹر ہے اللہ کے فضل سے. کل رات کو جو موومنٹ ہوئی ہے آپ کی شہر میں 15 ڈب کی, 37 ڈب کی اور 15 ڈب کی. 15 ڈب تو ہے نا, 37 ڈب ساتھ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاسٹ نائٹ آپ بھی شاید ادھر ہوں کہ جنرل یوسف نے جو ایس پی ڈی کے سربراہ ہیں انہوں نے 3 آپشنز دیے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ گلا پتا ہے کہ منہ دسنے کی لوڑ ہے. میری بات سنیں, دیکھیں بات سنیں, اگر وہاں پہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو میں اس پہ یہ اشتہاری مہم تو نہیں چلا سکتا نا اس کی, یا وہاں پہ کوئی اسٹریٹجی اگر جو ہے فارمولیٹ ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں پہ پریس کانفرنس میں بتاتا رہوں گا؟ تو سوال پوچھنے والے کچھ سوچ ہی لیا کرو, خدا دا واسطہ. انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس میں اگر کوئی فریق وائلیشن کرتا ہے تو اس کی ریمیڈی ایگریمنٹ میں کیا ہے؟ دوسرا ڈار صاحب آپ سے سوال ہے, اس سچویشن میں آپ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں گے, پی سی بلائیں گے, یا پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس خصوصی سیشن بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا اسی طرح چلے گا؟ انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے پاکستانی میڈیا کا جو میچورٹی ہے اس کو اپریشیٹ کیا, لیکن جی نہیں سر بڑی اچھی بات ہے, تھوڑا ریلیف بھی دیں پھر میڈیا کو آپ کی طرف سے توقع, کیونکہ جو انڈین میڈیا نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو پہلے ہی جنگ شروع کر دی تھی, پتہ حملے پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے جی بالکل ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا. اور آج ہی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ڈیو ہے لیٹر آن, وہ بھی ہوگی, اور سب جو لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. جہاں تک ہم نے پارلیمنٹ کا سوال کیا ہے, بالکل پارلیمنٹ میں بھی یہ چیز کو ان کے علم میں ہے بھی, لیکن اسپیشلی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ ساری چیز ان سے شیئر کی جائے. اس میں آپ نے جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ٹریٹی کے اندر میکنزم موجود ہے, اور اسے سب اس کے لیے کورٹ آف آربیٹریشن اپوائنٹ ہوتی ہے, کچھ ایسا ڈسپیوٹ آئے گا جو بھی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وینا کنونشن جو ہے وہ کسٹمری لا ہے, اس میں بھی میکنزم موجود ہے کہ جب ٹریٹی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کو انفورس کس طرح کرنا ہے. تو 3-4 آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں, وہ پروفیشنلی آپ نے ایکسرسائز ہمیں جانا پڑتا ہے, اس کے لیے آلریڈی انگیجڈ بھی ہیں کچھ چیزیں. اٹارنی جنرل صاحب نے جیسے کہا کہ ہم نے ان سے کمیونیکیشن میں تھے, وہ کوئی نیگوسیشن انہوں نے اوپن کی تھی, لیکن وہ بڑی پریلیمنری سٹیج تھی. اب ابھی تک تو ہمیں کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ان رائٹنگ, وہ جب وقت آئے گا اس کے بعد کی آپشنز ہیں. تین چیزیں ہیں, ایک سیکنڈ, 3 چیزیں ہیں.
یا اس کو معاہدے کو ٹریٹی کو ختم کرنا وہ کنسنسس سے ہو سکتی ہے, یا اس کو امینڈ کرنا کنسنسس سے ہو سکتی ہے. ڈسپیوٹ ہو جائے وہ اس پہ آربیٹریشن. تو تین میجر ایلیمنٹس. ڈار صاحب ادھر, ڈار صاحب ادھر, ڈار صاحب. کہ وہ شملہ معاہدے کو معطل کر دے, لیکن شملہ معاہدے کو تو انڈیا آلریڈی ریٹرنڈ کر چکا ہے, کیونکہ معاہدے کے مطابق ڈسپیوٹڈ پلیس پہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی اس کو زمین کی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن 5 اگست 2019 سے انڈیا آلریڈی اس چیز کو وائلیٹ کر چکا ہے, تو پاکستان یک طرفہ طور پر کب تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا, اور اس حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہیے. دیکھیں, شملہ معاہدے کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, ملٹی لیٹرل سے نکال دیا گیا تھا ایشوز کو. وہ اگر ہم اس کو ان ابینس کرتے ہیں تو وہ ریسٹور ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا پاکستان میں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں سکھ ہیں, آپ ان کو ویزا دینا جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ جو سارک ایگزمپشن جو ویزا کا جو اسکیم ہے اس کو ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن وہ سکھ جو پلگرمز ہیں ان کے لیے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو یہاں لوگ اس ویزے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں وہ نکل جائیں, اور اس کا اطلاق جو ہے 6 پلگرم جو ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ وہاں پر یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے دیکھ لیا جائے. دوسرا, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جو انڈیا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس کے اندر سنتاس معاہدے کے ختم کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. پھر آپ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, اٹارنی جنرل صاحب, یہ معاملہ ورلڈ بینک تو ظاہر ہے اس کا ضامن ہے, اس کا تھرڈ پارٹی ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یا کہیں اور کسی پلیٹ فارم پر لے جا سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ پہ آ جاتا ہوں. یہ جہاں تک بھائی جوائنٹ سیشن کال کرنے کا تعلق ہے, یہ ابھی ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کریں گے, لیکن ہاؤسز میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اگر جوائنٹ نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی چیز نہ چھپائی جا رہی ہے نہ اس کو یہ نہیں ہے کہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. شیئر تو ہو رہی ہے, قوم کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کو بھی دے آر پارٹ آف قوم ایز ویل. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ڈیمارچ جو ہوا ہے اس میں اگر ذکر نہیں بھی ہے, لیکن ہم ان کی جو ایکسٹرنل, یعنی جس کو فارن افیئر کی سیکرٹری کہہ لیں, ایکسٹرنل افیئر وہ کہتے ہیں, وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے, تو ہم تو اس کو ہی آن فیس ویلیو لے رہے ہیں, ہم اس کے باوجود اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ڈیمارچ کیا اور اس میں یہ آئٹم نہیں ہے تو ہم نے اگنور کر دیا ہے. ان کی اپنی ہوگا ڈیسیژن, اور شاید وائز ڈیسیژن ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اپنی جو ریلیونٹ باڈی ہے جو ہماری پیرل ہے جس نے کل فیصلے کیے ہیں وہ, اور ان کا فارن افیئر وہ شاید ایک پیج پہ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ڈیمارچ میں یہ ایک چیز مسنگ ہے اور اس کو نہیں انکلوڈ کیا گیا. اور انڈیپینڈنٹ اگر ویو لیں تو اچھا کیا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ یا ان ابینس نہیں کر سکتے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تھوڑی سی اس کو مینشن کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہا ہے. اور اس ٹیررسٹ جو ٹیررزم کی جو ویو ہے, میں آپ لوگوں کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے, اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل, یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز. انڈینس کو جو ہے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ ہمیشہ ٹیررزم کی واردات کر کے اس کو وہیکل کے طور پہ انڈیا نے استعمال کیا ہے. انہوں نے پلوامہ میں جب ہوا اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی. اب یہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے. تو دیر از اے موٹیو, آلویز اے موٹیو. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں یہ مجبوراً کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا ٹیررسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جو حکمران تھا گجرات کا, اور اس کی حکمرانی کے دوران اس کی انسٹرکشنز کے اوپر 2200 لوگ جو ہے شہید کیے گئے, مسلمان جو ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. اس کے اوپر ویزے بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کا ویزا کھولا گیا. دس از پارٹ آف ہسٹری. یہ کو پاکستان نے سٹوری جو ہے انوینٹ نہیں کی ہوئی. گجرات کا بچر آف گجرات اس کو کہا گیا. اب اگر میں پھر I'll refrain from speculating this thing, لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فالس فلیگ جو ہے یہ آپریشن ہو کہ وہ اپنے کو نفیریس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ پاکستان تیار ہے اس کے لیے, ہر وقت تیار ہے, ہمہ وقت تیار ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کسی کے یہ شک شبے میں نہیں ہو. ہماری افواج تیار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے قوم بھی تیار ہے. ہمارے اختلافات جو انٹرنل جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن جب بھارتی جارحیت کا موقع آئے گا یا وہ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا تو ساری قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے گی یا اپنی افواج کو جو ہے بیک کرے گی. لاسٹ کوسچن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد